محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے بکھرتا خاندان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ علق سورہ نمبر 96 کی شروع کی 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے بکھرتے خاندان میں یہ بیان کرنا ہے کہ آپس میں جھگڑے کے اسباب کیا ہیں، چاہے وہ ماں باپ کے درمیان کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کے درمیان کا جھگڑا ہو، میاں بیوی کے درمیان کا جھگڑا ہو، ساس اور بہو کے درمیان کا جھگڑا ہو، نند اور بھابھی کے درمیان کا جھگڑا ہو۔ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ اہم چیز تو یہ ہے جہالت ہے، نادانی ہے، نہیں جانتے ہیں۔ اکثر مسئلہ وہی ہوتا، یہ سب نادانی میں ہو رہا ہے، کم علمی میں ہو رہا ہے، نہیں معلوم ہے تو ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جانیں، کوشش کریں کہ ہر ایک کا حق کیا ہے، سمجھیں۔ اگر یہ سمجھ لیں تو جھگڑے پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جھگڑے کا ایک سبب یہ بھی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ اگر کسی پر ظلم کریں گے تو جھگڑا ہوگا ہی۔ طاقتور اگر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا تو جھگڑا ہوگا ہی۔ آپسی جھگڑے کا ایک سبب ہے لالچ۔ تو وہاں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور جھگڑا ہو جاتا ہے میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو اگر بھائی سوچتا ہے کہ میں آگے نکلوں اور دوسرے بھائی کو نہ بتاؤں وغیرہ، جب بہت ساری چیز پیدا ہو جائے گی تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 2578۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ لوگوں ظلم سے بچو، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے قیامت کے دن سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ ظلم نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ جہاں زیادتی ہوگی، چاہے جس طرف سے بھی ہو، ماں باپ کی طرف سے ہو، بال بچے کی طرف سے ہو، میاں کی طرف سے ہو، بیوی کی طرف سے ہو، بھائی کی طرف سے ہو، ساس کی طرف سے ہو، بہو کی طرف سے ہو، نند کی طرف سے ہو، بھابھی کی طرف سے ہو، جس کی طرف سے بھی ہو، زیادتی جہاں بھی ہوگی مسائل کھڑے ہو جائیں گے، خاندان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ اس لیے ظلم و زیادتی سے بچنا ہے۔ واتقوا الشح، لالچ ہے، بخیلی ہے، کنجوسی آ گئی ہے، جہاں مال خرچ کرنا ہے وہاں کر نہیں رہے تو مسائل کھڑے ہوں گے۔ بھئی آپ حق نہیں ادا کریں گے، ویسا ہی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، جبکہ آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، تو سب کو دیکھنا پڑے گا، سب پر خرچ کرنا پڑے گا اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ تو صرف بخیلی میں رہ گئے، لالچ میں رہ گئے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ہائے مال، ہائے دولت، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو گئی پچھلے لوگوں میں تو ان چیزوں نے ان لوگوں کو یہ کیا کہ خون کو جو حرام تھا حلال کر لیا اور قتل کرنے لگے۔ دیکھتے نہیں، بھائیوں کو قتل کیا تاکہ تخت مل جائے، سلطنت مل جائے، بادشاہت مل جائے۔ حکمران گزرے ہیں، بھائیوں کو مارا، باپ کو قید کر دیا تاکہ حکمران ہو جائیں، بادشاہ ہو جائیں۔ تو یہ لالچ جب آ گئی، بادشاہت کی لالچ، سرداری کی لالچ، تو رشتے ناتے کو نہیں دیکھا، بھول گئے۔ اس لیے بھی آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے قناعت نہیں ہے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ جو ہم کو دے رہا ہے اس پر ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی کمائی کو دوسرے کی کمائی سے ملا رہے ہیں۔ جی نہیں، اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے تو کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ اللہ نے روزی روٹی کے سلسلے میں برابر نہیں رکھا ہے، آگے پیچھے کرتے رہتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ جو پہلے غریب تھا اس کو مالدار بنا دیتا ہے، جو مالدار تھا اس کو غریب بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26۔ کہہ دیجیے اے اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جہاں قناعت نہ ہو کہ اللہ جو دے اس پر راضی نہ ہو تو جھگڑے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی کی محترمہ کہیں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فلاں نے اتنا اچھا کپڑا پہن رکھی ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلاں کا شوہر بڑا اچھا ہے، میرا شوہر اچھا نہیں ہے،
وہ اتنا کما رہا میرا کمانے والا نہیں ہے، وہ اتنا لا کے دے رہا میرا لا کے دینے والا نہیں ہے۔ تو جہاں یہ برابری کی قناعت نہیں، بھئی اللہ نے میرے شوہر کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی نہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو جھگڑا، فلانے کا لڑکا اتنا کما رہا میرا کتنا کماتا ہے، کچھ بھی نہیں، یعنی کمائی بتول رہے ہیں۔ یعنی ہم اور آپ نے جو پالا پوسا ہے صرف اسی مقصد سے کہ اولاد ہم کو کما کے لا کے دے، جی ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم نے پالا ہے پوسا ہے، اللہ ہم کو بدلہ دے گا۔ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اولاد اور اولاد کا پورا مال ماں باپ کے لیے ہے، بات بالکل صحیح ہے، لیکن گھر کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کیا کرتے کچھ ماں باپ، فلانے کا لڑکا کتنا اچھا کتنا کما رہا ہے، میرا کتنا بیکار ہے کما نہیں رہا، جھگڑا ہوگا ہی۔ تو جھگڑے پر کنٹرول کیجئے، ذرا قناعت پیدا کیجئے۔ اللہ نے جتنی روزی روٹی لکھی ہے محنت کرنے کے بعد جو حاصل ہو گیا اللہ کا شکر، ورنہ بہت سارے پیسے والے بھی ہیں دولت والے بھی ہیں پورا نہیں ہو رہا، اللہ نے قناعت نہیں دی، یعنی جو دیا اس پر اس کا کام نہیں کرواتا اور خواہش کو بڑھا رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6446، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، مالداری یہ نہیں کہ سامانوں کے ڈھیر لگ جائے، اصلی مالداری دل کی مالداری ہے۔ اور پیسے کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، اسی میں ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا۔ ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم مجاز کو نہیں سمجھتے۔ جہاں جھگڑے زیادہ ہوں تو وہاں آپ پیچھے غور کر لیجئے کہ مجاز کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کا مجاز الگ الگ ہے۔ اگر دو بھائی ایک ہی صورت کے نظر آئیں تو لوگ تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دونوں جڑواں ہیں کیا؟ تو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں لیکن جڑواں ہونے کے باوجود بھی مجاز الگ الگ ہے۔ اب اس پر غور کر لیجئے، جب ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے دو بھائیوں کا مجاز ایک نہیں ہے تو بیوی تو دوسری عورت کے پیٹ سے نکلی ہے، مرد تو دوسری عورت کے پیٹ سے نکلا ہے، تو دونوں کا مجاز ایک کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا، مجاز کا اختلاف ہے۔ تو مجاز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ماں باپ یہ سمجھے کہ میرے مجاز کے حساب سے میری اولاد صحیح ہو جائے، میرے مزاج کے حساب سے چلے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے ہی حساب سے 100% صحیح ہو جائے، 100% نہیں ہوگا۔ کوشش کر سکتے ہیں آپ۔ اگر کوئی بیوی یہ کہے کہ میرا شوہر میرے ہی مجاز کے حساب سے چلے، جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی چلے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی شوہر یہ کہے میری بیوی میرے ہی مجاز کے حساب سے رہے، نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بھائی یہ کہے کہ میرا دوسرا بھائی میرے ہی مجاز کے حساب سے چلے، نہیں بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے جو اولاد ہیں، بچے لوگ ہیں نا، سب کا مجاز الگ الگ ہے، پانچوں انگلیاں الگ الگ ہے۔ جب پانچوں انگلیاں الگ الگ ہے تو مجاز بھی الگ الگ ہے۔ تو اس کے مجاز کو پرکھنا، دیکھنا، غور کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جس نے مجاز کو سمجھ لیا وہی سب سے اہم چیز ہے، وہ بڑا کامیاب آدمی ہے۔ تو مجاز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آدمی کس چیز سے غصے میں آ جاتا ہے، کس چیز سے نہیں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو مذاق پسند نہیں ہے لیکن آپ ان سے مذاق کر رہے ہیں تو وہ غصے میں آ جائے گا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو مذاق پسند ہے لیکن کیسے؟ آپ تنہائی میں ان کے ساتھ مذاق کریں، لوگوں کے سامنے نہ کریں، لیکن ہم لوگوں کے سامنے مذاق کر دیں گے تو اس کا دماغ کھسک جائے گا، غصے میں آ جائے گا۔ تو مجاز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو مجازوں کا اختلاف برحق ہے، اس کے حساب سے ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، کچھ نہ کچھ تو خامی رہے گی، غلطی رہے گی۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4640، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاز کے نرم ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاز کے گرم ہیں، اور دونوں جنتی ہیں الحمدللہ۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مجاز کے اعتبار سے ایک گرم ہے اور مجاز کے اعتبار سے ایک نرم ہے، لیکن دونوں جنتی ہیں۔ تو مجاز الگ الگ ہے، اختلاف مجاز کا برحق ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کانت بین ابی بکر و عمر محاورۃ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ انمن ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق کے درمیان کچھ باتہ بحث ہو گیا۔ فَأَغْضَبَ ابو بکر عمر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غصہ دلایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں مجلس سے اٹھے اور چلے گئے. فَاتَّبَعَهُ ابو بکرن، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چلے. کیوں پیچھے گئے؟ تاکہ ان یستغفر لہ، ان سے بخشش مانگ لیں، اپنے گناہ کی تلافی کر لیں، معافی مانگ لیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے دروازے کو بند کر لیا. ناظرین کرام، یہ سلسلہ کلام چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے نرم ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے گرم ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانت بین ابی بکر و عمر محاورۃ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی، بحث ہو گئی. فاغضب ابو بکر عمر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلا دیا. تو اٹھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں. فاتبعہ ابو بکر ان یستغفر لہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے چلے تاکہ ان سے معافی مانگ لے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، حتی اغلق بابہ فی وجہہ، اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا. نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اس روئے زمین کی سب سے بڑی ہستی ہے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہیں. دروازہ جب بند ہو گیا تو واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دور سے تو پہچان لیا، آپ بڑے مزاج شناس تھے، لوگوں کو دیکھ کر ہی پتہ لگا لیتے تھے. اما صاحبکم ھذا فقد غامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا دیکھو تمہارے ساتھی آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، چہرے سے پتہ چل رہا ہے. مجلس میں پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا واقعہ سنایا. مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ہیں، پھلدار درخت کی طرح جھکے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے درمیان انسان ہونے کے ناطے انبن ہو گئی ہے، معافی مانگنے کے لیے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. بھائیوں، یہی جذبہ پیدا کرنا ہے. ناظرین کرام، اگر کچھ مسئلہ ہو گیا، انبن ہو گیا، تو معافی تلافی کر لیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نرالی ہے. یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں سوچا میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور میں معافی مانگوں. کہا غلطی ہوئی، غلطی تسلیم کر لیا. آج کل ہم اور آپ یہ بولتے جی مجھ سے غلطی ہوتی ہی نہیں، میں غلطی نہیں کر سکتا، سامنے والے نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے گا، اور معافی مانگے بھی تو ہم معاف نہیں کرتے. صحابہ کرام معاف کر دیتے تھے، معافی مانگ لیتے تھے، اپنی غلطی تسلیم کر لیتے تھے. ایک مسئلہ یہاں تک جو بات پہنچی اس سے یہ نکل رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے. آج کل ہم اور آپ اپنے جھگڑے کو کہاں لے جاتے ہیں؟ بولیے. جب پیسہ زیادہ ہو گیا، تاؤ زیادہ آ گیا، کورٹ میں لے جاتے ہیں اور کئی سال تک لڑتے رہتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ صلح صفائی کرتے بیٹھ کر. ہمارے درمیان بزرگ حضرات ہیں، ان کے سامنے بیٹھیے، بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے بیٹھیے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کیجیے. آج کل ہم اور آپ مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل نہیں کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو پہل کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آمین. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ جھگڑا ہوا ہے. تو لوگوں کو پہچان لینا اور اس کے حساب سے اس کی تربیت کرنا، ان کو بتانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فن ہے. پھر اسی طرح پورا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ جو میں نے کیا وہ غلط ہے. وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ، جو کیا اس پر افسوس کیا. یہاں رکیے، میں نے دروازے کو بند کر لیا، غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، میرے گھر کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور میں نے اپنے دروازے کو بند کر لیا، افسوس کیا. صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ افسوس کرتے تھے. آج کل ہم اور آپ اپنی غلطی پر نادم نہیں ہوتے. میں نے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ دروازہ مجھے بند نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کیوں کر لیا؟
یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اس لیے بھائیوں، اگر ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو افسوس بھی کرنا، یہ غلطی ہو گئی۔ اب غلطی ہو گئی تو ایسا نہیں گھر ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سنے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ چڑھ رہا ہے، آپ غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے ہی غصہ دلایا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ فرمایا، حل انتم تارکو لی صاحبی، حل انتم تارکو لی صاحبی۔ ٹھیک ہے، آپس میں انبن ہو گئی، معافی تلافی کے لیے آگے بڑھے تھے، تو کیا تم لوگ میرے ساتھی کو چھوڑنے والے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ چھوڑنے والے نہیں ہو؟ یعنی معاف کرنے والے نہیں ہو؟ یعنی معاف کر دو۔ کیوں معاف نہیں کیا؟ وہ تو پیچھے پیچھے گئے تھے، گھر تک پہنچے تھے، معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا کہ کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا۔ جس وقت میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت کے بارے میں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، اے لوگو، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو تم لوگوں نے کہا کذبت، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وقال ابو بکر صدقت، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ سچے ہیں۔ اس حدیث پر غور کیجئے، مسئلہ یہ نکلا کہ مجاز الگ الگ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاز کے نرم ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاز کے گرم ہے۔ تو مجاز کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میرے ابا کا مجاز کس چیز سے گرم ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ میری امی کا مجاز کس چیز سے گرم ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ میری بیوی کا مجاز کس چیز سے بدل جاتا ہے، وہ کام نہیں کرنا، پرہیز کرنا ہے۔ میرے شوہر کا مجاز کس چیز سے بدل جاتا ہے، اسے پرہیز کرنا ہے۔ میرے بھیا کا مجاز کس چیز سے بدل جاتا ہے، اسے پرہیز کرنا ہے۔ پھر اسی طرح میری ساس کا مجاز کس چیز سے بدل جاتا ہے، اسے پرہیز کرنا ہے۔ میری بھابھی کس چیز سے بدل جاتی ہے، اس کا مجاز کیا ہے، اسے پرہیز کرنا ہے، اسے رکنا ہے۔ میری نند کا مجاز کس چیز سے گرم ہو جاتا ہے، اسے رکنا ہے۔ تو جب ہم اور آپ مجاز کو سمجھ لیتے ہیں تو جھگڑے کو آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جھگڑا کم سے کم ہو اس کے لیے اسباب مہیا کر لیتے ہیں۔ اس لیے مجاز کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجاز کو سمجھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5228، انی لعالم اذا کنتی انی راضیہ و اذا کنتی علی غضبا، بے شک میں جانتا ہوں عائشہ تم مجھ سے کب خوش رہتی ہو اور کب ناراض ہو جاتی ہو۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا، ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مجاز کو سمجھے کہ اس کی بیوی کب غصے میں آ جاتی ہے اور کب خوش رہتی ہے۔ اگر ہم اپنی بیوی سے یہ کہیں گے تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، گڑبڑ ہو جائے گا، یہ مجاز کے خلاف ہے۔ عورت سب کچھ سن سکتی ہے، اسے سننا گوارا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے خلاف اسے سننا گوارا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاز سمجھتے، مجاز کو سمجھتے تھے، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ تو کہا عائشہ کب خوش ہوتی ہو، کب ناراض ہو جاتی ہو، مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، من این تعرف ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا دیکھو سنو، جب تم خوش رہتی ہو تو یہ کہتی ہو لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو یہ کہتی ہو لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ اجل، کہاں ہاں اللہ کے رسول، ما اہجر الا اسمک، میں تو صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔ تو مجاز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گھر کے اندر ہیں، بچے لوگ ہیں، کھٹ پٹ کر رہے ہیں، اب دادا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دادے کا مجاز تو ذرا کھسکے گا ہی، بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ذرا جھیلنا پڑے گا ان کو، ابا بھی ذرا عمر دراز ہو گئے تو ذرا ان کو بھی جھیلنا ہے، لے کے چلنا ہے، خاندان میں سب کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، اور ہم کو اپنا بڑھاپا یاد کرنا ہے، ابا کو دیکھ کے، دادا کو دیکھ کے، کہ جب میں بھی بوڑھا ہوں گا تو ہماری حالت یہ ہو جائے گی۔ کیونکہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا مجاز بچے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو مجاز کو سمجھنا، اس کو جھیلنا، ایک ساتھ رہنا، گھر کو آباد کرنا، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔
نیک لوگ ہی ایسا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے مسئلے مسائل بیان کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فن ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اس سے سیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5225، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر پہ موجود ہیں، دوسری بیوی نے کھانا بھجوایا تو جس کے گھر پہ موجود ہے اس بیوی نے اس پیالے پہ مار دیا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ نوکر سامنے موجود ہے، پیالہ ٹوٹ گیا۔ اگر ہماری بے عزتی ہماری بیوی نوکر کے سامنے کر دے تو ہم اور آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ جی ویسا مزاجی ہے، وہ ذرا جھیلنا پڑے گا۔ بیوی سب کے سامنے سنا دے گی، یہ نہیں وہ نہیں، جھیلنا پڑے گا۔ تو ذرا جھیلنے کا مادہ جس نے پیدا کر لیا اور مزاج کو جھیل لیا، بھائی اس کا مزاج ہی ایسا ہے، تو شروع رہا، بعد میں شروع پڑ جاؤں گا، ابھی تیرا میں جھیل لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، کان کو بند کر لیا، ادھر سے ڈال لیا ادھر سے نکال لیا، چلے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کو سمجھا، تو پیالہ ٹوٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو ایک پیالے میں اٹھایا اور نیا پیالہ بھجوا دیا، اور ایک ہی جملہ کا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ ہوتا ہے، یہ نہیں کہا میری بیوی نے میرے نوکر کے سامنے ایسا کر دیا، میری بے عزتی ہو گئی۔ جی نہیں، مزاج کو سمجھیے اور جھیلیے۔ اگر ایسا کر لیتے ہیں تو جھگڑے پر کنٹرول ہو جائے گا، آپس کے معاملے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو خاندان میں میل محبت کے ساتھ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔